بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب اس کی ایک پرانی ویڈیو ہے نا، اس کے اندر وہ سورہ تحریم کی ایک آیت کی تفسیر کر رہا تھا، اور تفسیر کرتے کرتے اس نے یہ ایک حدیث پڑھی۔ کہتا ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ ہوگا۔ تو سیدنا علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ، جو میں آپ کی بیوی سے جھگڑا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ ظالم ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تو جب وہ ظلم کرے گی تو تم اسے واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ۔ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی۔ یہ وہ پہلا بیانیہ ہے محترم کا جو انہوں نے فرسٹ آف آل دیا۔ اس کے بعد جناب کو جب بہت زیادہ کرٹیسزم اٹھا، لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کہ بھائی یہ تو حدیث کے اندر الفاظ ہی نہیں ہیں، اور جو اس کے اندر سکم تھے وہ بیان کر دیے۔ تو موصوف نے اس کی ایک تعویل گھڑی۔ تعویل کیا گھڑی؟ کہتے ہیں مسند احمد کی جو حدیث ہے کہ عنقریب ہے علی تیرا اور عائشہ کا جھگڑا ہوگا، تو علی نے فرمایا میں بڑا بدبخت ہوں گا جو حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا تو میں بڑا بدبخت ہوں گا، تو ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک یہ کہے کہ کیا میری بدبختی ہے کہ آپ کی بیوی سے لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، وہ کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسری طرف پلٹ رہا ہو۔ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا پھر کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں۔ جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو۔ یعنی ایک خبیث اور رذیل آدمی کی یہ خصوصیت ہے کہ پہلم پہل جھوٹ بولے گا، خرافات بکے گا، بکواس کرے گا، اور بعد میں ان بکواسیات کا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے نا، سلپ آف ٹنگ ہوگی، میں یہ نہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اب علی مرزا کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اس کے اوپر کلپ بنوایا تھا، بعد میں وہ پرائیویٹ کر دیا گیا، بعد میں خیر اس اسٹوڈنٹس کو ہی ڈس آن کر دیا گیا۔ اس کا کلپ بھی میں لگا دوں گا۔ لیکن علی بھائی سے میں نے سیکھا ہے کہ اختلاف کسی بھی شخص ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس سے کسی معاملے میں تھوڑا بہت اختلاف نہ ہو سکتا ہو۔ سب جانتے ہیں کہ علی بھائی جو اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کی فضائل بیان کر رہے تھے، اور فضائل میں انہوں نے ایک ضعیف روایت بیان کی، جیسے کہ سنت میں صحابہ کرام کے فضائل میں ضعیف روایت بیان کی جا سکتی ہے۔ وہ مسند احمد کی 1 2 3 حدیث ہے، وہ روایت ہے تو ضعیف ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی سے نبی کے وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اماں عائشہ سے جھگڑا ہوگا، تو حضرت علی فرمایا کہ میں جو ہے ظالم ہوں گا۔ آپ سے فرمایا نہیں تم نے، تو لیکن عائشہ ہوگی۔ یہ آپ نے حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے، لیکن علی بھائی نے یہ بولتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ علی بھائی آپ نے یہ غلط کر کیا ہے، جو بات اس میں نہیں لکھی آپ نے کیوں بول دیا، تو علی بھائی نے اس کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کرایا کہ اماں عائشہ کی توہین حرام ہے۔ وہ شیعہ سنی کے لیے دعوت اصلاح رکھی، جب انہوں نے دعوت اصلاح رکھی تو میں نے بڑے شوق سے سنا۔ تو وہ آپ سن لیجئے گا خود بھی، ٹھیک ہے، کہ بھئی اس نے بھی یہی بات کی کہ بھئی یہ تو حدیث کے اندر الفاظ ہی نہیں ہیں جو آپ سیدہ عائشہ، سیدہ طاہرہ، مطہرہ کے اوپر الزام تراشی کر رہے۔ اب حدیث اصل میں تھی کیا کہ سیدنا ابو رافع سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہارے اور عائشہ کے درمیان کچھ رنجش ہوگی۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں ایسا کروں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو میں سب سے زیادہ شقی ہوں گا۔ تو نبی نے فرمایا نہیں،
البتہ جب ایسا ہو جائے تو تم انہیں ان کی پناہ گاہ میں واپس پہنچا دینا۔ یہ بیسک حدیث تھی، اس میں نہ تو ظالمہ کے الفاظ ہیں جو نہ ہی یہاں سے نہیں کے بعد کوئی چیز کہیں پلٹتی ہے، وہ آگے جب متون کی بات کریں گے تو اس کے اندر آ جائے گی۔ سب سے پہلے اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں ابو اسامہ مولا آل جعفر، مجہول راوی ہے۔ اس راوی کا ذکر امام المحدثین امام بخاری نے بغیر جرح و تعدیل کے کیا، امام ابن ابی حاتم نے اس کے اوپر کوئی جرح و تعدیل نہیں کی۔ ایسا راوی مجہول ہوتا ہے جس کا ذکر امام بخاری اور ابن ابی حاتم بغیر جرح و تعدیل کے کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ہمیں متاخرین کی توثیق لا کے دیتا ہے تو ہم ان علل کے ماہر ائمہ کی جروحات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا یہ روایت، یہ راوی کون ہے؟ مجہول ہے، تو ہم اس راوی کو مجہول ہی کنسیڈر کریں گے جب تک پراپر توثیق کسی متقدم ائمہ کی نہیں آتی۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ متقدم ائمہ کی جرح متاخرین ائمہ کی تعدیل سے افضل ہوتی ہے، یہ اصول ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے راوی ہیں فضیل بن سلیمان۔ امام ابن عدی کے اقتباسات جو انہوں نے فضیل بن سلیمان کے بارے میں نقل کیے وہ ایسے ہیں کہ یحییٰ بن معین جرح و تعدیل کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فضیل بن سلیمان سکہ ہی نہیں ہے، یہ جرح بہت سخت ہے اور راوی کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عبدان کہتے ہیں عباس بن عبدالعظیم کو فضیل بن سلیمان کی روایات میں خاص دلچسپی تھی، لیکن ان کے علاوہ دوسرے علماء ان کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ کس کی طرف؟ فضیل بن سلیمان کی طرف۔ امام بخاری نے بھی اس کا ذکر بغیر جرح و تعدیل کے کیا، اور ایسا کرنے سے اس کا مجہول ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ فضیل بن سلیمان قوی نہیں ہے، اس کی حدیثیں صرف مطابعت میں لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ابو ذرہ الرازی کہتے ہیں فضیل بن سلیمان ایک کمزور راوی ہے، ابن جوزی نے اس کا ذکر الضعفاء میں کیا، امام نسائی نے کہا یہ قوی نہیں ہے، مزید فرمایا یہ منکر حدیثیں بیان کیا کرتا تھا، امام نووی کہتے ہیں یہ قوی نہیں ہے، ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے مگر مناکیر بھی بیان کرتا تھا، امام عبد الباقی بغدادی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ابن حبان نے اس کا ذکر اپنے ثقات میں کیا ہے، عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں امام ابن حبان نے اس کا ذکر ثقات میں کیا، لیکن وہ اکثر مجروح راویوں کو بھی ذکر کر دیا کرتے تھے جن کے اوپر باقی ائمہ کی جروحات ہوتی ہیں، ان کو بھی امام ابن حبان جو ہے اپنے ثقات میں شامل کر لیا کرتے تھے کیونکہ یہ متساہلین ائمہ میں سے ہیں۔ امام ابن عدی نے فضیل بن سلیمان کو اپنی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا۔ امام ابن جوزی نے اس حدیث کو العلل والمتناہیہ میں نقل کر کے فضیل بن سلیمان کی تضعیف کر دی، یعنی یہ روایت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے اس کی سند۔ تو اس میں اتنے سارے اشکالات بیان کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سیدہ عائشہ پر زبان درازی کی جائے۔ جب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو اس پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اب ایک روایت جو ثابت ہی سرے سے نہیں ہے، اب اس کے اوپر اتنا زور دینا اور اس کو تفاسیر کے اندر بیان کرنا کہاں تک کی سمجھداری ہے؟ یہ تو سراسر حماقت ہوئی نا۔ یہ صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ طیبہ طاہرہ سیدہ کے کردار کو متون کیا جا سکے۔ میں نے کہا نا کتے ہیں، بھونکتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ جب اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، تو اس نے وہی رٹایا سبق پڑھ دیا کہ چونکہ سرکار نے کہا نا نہیں، تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری طرف پلٹتا ہے۔ اب وہاں پہ بات یہ ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت علی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں بڑا شکی ہوں گا، اب یہ میں کس کنڈیشن میں بات کر رہا ہوں؟ یہ میں اس کنڈیشن میں بات کروں کہ اگر آپ ہماری پچھلی جروحات کو قبول نہیں کرتے، آپ کہتے نہیں روایت بالکل سندن صحیح ہے، تو اب ہم سمجھاتے ہیں آپ کو اس کا اصل میں فہم کیا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح نہیں تو پھر اس طرح کبھی نہ کبھی تو کہیں نہ کہیں تو بات کو قبول کریں گے، اللہ کہیں نہ کہیں تو آپ کے لیے راستہ کھولے گا نا، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث سے نہ تو سیدہ عائشہ کی مذمت ثابت ہوتی ہے، نہ ان کی کسی غلطی کا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت علی کا اپنے آپ کو شکی کہنے کا سوال کرنا ان کے ادب، احساس عظمت امہات مومنین کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم نے جو نہیں کہا نہیں لیکن کہہ کر دراصل ان کے سوال کا انکار کیا اور یہ رہنمائی فرمائی کہ اگر ایسا وقت آئے تو معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرتے ہوئے سیدہ عائشہ کو عزت اور سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اچھا، اب یہ کیسے اٹھا رہا ہے بات کو؟ کہہ رہا ہے جیسے کوئی بندہ کہے جی کہ بھائی میرا تیری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوگا
تو اس نے کہا جی بھائی تو بڑا ظالم ہوگا. اس نے کہا نہیں لیکن اس سے دوسرا پلٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہاں لیکن کا استعمال اس لیے نہیں کہ حضرت عائشہ کو ایسا کہا جائے، بلکہ یہ ایک حکمت عملی بتانے کے لیے ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں، شکی یا ظالم تم نہیں ہو، بلکہ جب یہ صورت ہو جائے گی تو تم نے ایسے کرنا. کسی بندے نے کہا کہ تم اپنی والدہ سے کہنا کہ یار یہ کام ایسے کر لیں. انہوں نے کہا میں اپنی ماں کے آگے ایسے بولوں گا تو بڑا ظالم ہوں گا. تو اس نے کہا تم ایسے نہیں کہنا، تم ظالم نہیں ہوگے، بلکہ اس چیز کو ایسے نہیں ایسے حل کرنا. اب اس میں جب اس بندے نے یہ کہا کہ تم ظالم نہیں ہوگی تو کیا اس کی ماں ظالم ہو جاتی ہے؟ کیسی جہالت ہے. اردو کا بنیادی متن نہیں پڑھا جا رہا، عربی کا بنیادی متن نہیں پڑھا جا رہا، اس کا بنیادی افہام اور فہم سمجھ نہیں آ رہا، لیکن باتیں کھڑے ہو کے کرنی ہے. میں امام ہاں، مجھے امام کعبہ کے ساتھ بٹھا دو. لعنت نہ ہو تیری جد پہ بے غیرت آدمی. تو میرے بھائی یہاں لیکن کا استعمال ایک حکمت عملی بتانے کے لیے ہے. اس سے مراد ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو ایسے کر لینا. لہٰذا اس حدیث سے دونوں جلیل القدر صحابہ کی عظمت، بصیرت اور باہمی احترام واضح ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث سندن تو ضعیف ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح مانتے ہیں تب بھی یہ علی مرزا کا وہ جھوٹا ایجنڈا ثابت نہیں کرتی، اور جو الفاظ اس نے بکواس کیے ان کی کسی طرح تعویل ممکن نہیں ہے. تو اس پر توبہ واجب ہے، اور اس کو سننے والوں پر بھی توبہ واجب ہے جو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کر رکھے اور ہمارے لیے ہر معاملے کو آسان کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.